صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیزو، جیسے نکاح مسجد میں کیا جاتا ہے، زندگی کا ہر قدم آگے مسجد والے ماحول سے پوچھ کر چلنا چاہیے. نکاح کرانے کے لیے تو مسجد ہے، لیکن کاروبار کے ضابطے جاننے کے لیے چبوترے ہیں. نکاح پڑھانے کے لیے تو مسجد ہے، لیکن زندگی کی الجھنوں کا علاج کرنے کے لیے محلے کے بے طہارت بے غسلے MLA MP اور ضمیر فروش وکیل بے ایمان جج، پتہ نہیں اللہ کے غیر کی کون کون سی چوکھٹوں پر مسلمان جاتا ہے. قرآن نے کہا: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، تقسیم جائیداد ہو، خاندان کی الجھنیں ہو، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غلام ہوں. 4 پہیے کی گاڑی سکھانے کے لیے 6 مہینے ٹریننگ لی جاتی ہے. پہلے لرننگ کا لائسنس دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پرماننٹ لائسنس دیا جاتا ہے. 4 پہیے کی گاڑی چلانے کے لیے سویرے اٹھ جاتا ہے، کسی استاد کی صحبت میں رہتا ہے، کہاں پر گیئر بدلا جائے، ریورس کیسے لیا جائے، اسپیڈ کتنی رکھی جائے، سڑک پر کس علامت کا کیا مطلب ہے، ان سب چیزوں کے سکھائے بغیر گاڑی ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی ہے. کتنی بڑی جہالت میں ہے میرا معاشرہ. میں نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر نہیں سکھلایا زبان کیسے چلائی جاتی ہے، سسرال کے ساتھ کیسے رویہ رکھا جاتا ہے، بیوی کے کیا حقوق میرے ذمے میں ہیں، کہاں پر ریورس لینا پڑتا ہے، کہاں پر معاف کرنا پڑتا ہے، کس پٹرول سے زندگی چلتی ہے، دولت کے پٹرول سے، گوری چمڑی کے پٹرول سے، زیور کے انبار سے، جہیز کے سامان سے، تنخواہ کے اسکیل سے، امریکن سٹیزن شپ سے، آسٹریلیا کے PR سے. زندگی صبر کے پٹرول سے چلتی ہے، تقوی کے پٹرول سے چلتی ہے، معاف کرنے کے پٹرول سے چلتی ہے، معافی چاہنے کے پٹرول سے چلتی ہے، سیرت کے پٹرول سے چلتی ہے، صورت اور بالوں کپڑوں کے پٹرول سے نہیں چلا کرتی ہے. میرے عزیزو، زندگی سیکھو. مرد ہے، جب تک اس نے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ نکاح میں فرض کتنے ہیں، نکاح میں واجب کتنے ہیں، نکاح باقی کن چیزوں سے رہتا ہے، نکاح ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے. میں نے نکاح سے پہلے غصے کو قابو میں کرنا نہیں سیکھا. میں نے نکاح سے پہلے اتنا بھی نہیں جانا کہ کون سا بول اجنبی کو بیوی بنا دیتا ہے
اور کون سا بول بیوی کو اجنبی بنا دیتا ہے؟ کتنی زندگیاں حرام کاری میں چل رہی ہیں۔ وہ بول اس نے بول دیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا، غصے میں نے کہہ دیا، فون پر میں نے کہہ دیا، بے قابو میں۔ اس قدر جہالت میری نسل میں ہے کہ میں بیوی کی محبت میں ماں پر ظلم نہ کروں، ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم نہ کروں۔ جب فون کا غلط استعمال چھوڑنا ہی نہیں تھا تو کیوں نکاح کیا؟ جب رات کے 2 بجے تک چبوترے چھوڑنا ہی نہیں تھا تو کیوں نکاح کیا؟ جب تجھے آوارگی کی عادتیں پسند تھی تو کسی باحیا بیٹی کی زندگی سے کیوں کھلواڑ کر رہا ہے؟ جب 2 روپیے کا انتظام نہیں کر سکتا تھا، سسرال کے ٹکڑوں پر، سسرال کی جائیداد پر، اور پتہ نہیں کون کون سے بھائی کے لیے درد سر، بوڑھے باپ کے لیے بوجھ۔ یہ مرد ہے جو بے غیرت ہو، وہ مرد ہے جو دوسرے کی کمائی پر جیتا ہو؟ نہیں 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 نہیں، پہلے یہ سیکھو۔ شیروانی کے ٹرائل کے لیے وقت نہیں دیا، غم نہیں ہے۔ کپڑوں کی خریداری کے لیے ٹولی چوکی مہدی پٹنم نہیں گیا، غم نہیں ہے۔ پہلے یہ علماء کی صحبت۔ میری بیٹی کو اس کی ضرورت ہے، سونے چاندی کی خریداری اور مہاراجہ پلنگ، اس کا وہ سیٹ نہ چھوٹ جائے، وہ فریج نہ چھوٹ جائے، وہ واشنگ مشین نہ رہ جائے۔ اس سے پہلے میری بیٹی سویرے جاگنا سیکھے، میری بیٹی جلدی سونا سیکھے، میری بیٹی گھر سنبھالنا سیکھے، میری بیٹی بڑوں کے سامنے اپنی آواز پست کرنا سیکھے، مصلی پر اپنے رب کو دکھڑا سنانا سیکھے۔ میری بیٹی فون کی عادی نہ ہو، میری بیٹی یہ جانے کہ میرا شوہر ناراض ہے تو میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے شوہر کو میں تکلیف دیتی ہوں تو جنت کی حوریں کہتی ہے کہ اس نیک بندے کو تکلیف نہ دے، ورنہ یہ بہت جلد ہمارے پاس آنے والا ہے اور ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ اس قدر صدمہ ہوتا ہے کسی نیک شوہر کے نوکرانی بنا دیا۔ نکاح کیا کیا؟ نوکرانی۔ نوکرانی نہیں ہے، ذمہ داریوں کی تقسیم ہے بیٹا، ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ مرد کتنا تھک رہا ہے حلال روزی کے لیے، کتنی مہنگائیاں اور کتنی بے روزگاری، کتنے مسائل۔ وہ باہر کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، مجھے اندر کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ وہ باہر کے رشتوں کو سنبھال رہا ہے، مجھے گھر کے 2-4 رشتوں کو سنبھالنا ہے تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ اولاد کی پرورش میری ذمہ داری۔ حق دینے کا مزاج بنایا، حق مانگنے کا نہیں۔ غصہ نکالنے کا مزاج نہیں بنایا، غصہ پینے کا مزاج بنایا۔ یہ میری بیٹی کی ترقی کا سامان ہے، یہ میری بیٹی کی ترقی کا سامان ہے۔ بیٹا غم نہ کر، تیرا باپ بڑا مالدار ہے، 5-6 بھائی ہیں، سب ہم دیکھ لیں گے۔ یہ ظالم ہیں جو اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑنے پر تلے ہیں۔ نہیں بیٹا، حضرت فاطمہ سے آقا نے فرمایا تھا گھر کے اندر کے کاموں میں شوہر کو بے فکر کر دو۔ آقا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا فجر کے بعد روزی کی تقسیم کا وقت ہے، نہیں سویا کرتے۔ آپ نے یہ تربیت دی تھی کہ فلانا نامحرم ہے، نامحرم کے سامنے نہیں آیا کرتے، پردہ بھی پورا ہو، خدمت بھی پوری ہو، پردہ بھی پورا ہو، خدمت بھی پوری ہو۔ کتنی نزاکت ہے زندگی میں، کتنی حساسیت ہے رشتوں میں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا؟ میرے باپ کو ضرورت ہے، میری ماں کو ضرورت ہے کہ یہ بیچارے سیکھیں کہ داماد سے کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، بہو سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ ظلم نہیں، ظلم نہیں۔ میری بیٹی کو مار دیا، بیٹی پر تو نے ہاتھ اٹھایا، اور جو میری بیوی ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ میری بہن کو تو کہتا ہے ہاں یہ جو میری بیوی ہے کسی کی بہن نہیں ہے۔ جب میری بیٹی اور بہن پر زیادتی ہو، ہاتھ چلایا جائے، حقارت کا برتاؤ کیا جائے، نیچی نگاہوں سے دیکھا جائے، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ یہ بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے،
یہ بیوی بھی تو کسی کی بہن ہے، اپنی طاقت کاروبار میں کیوں نہیں بتلاتے؟ اپنی جوانی ملازمت کرنے میں کیوں نہیں بتلاتے؟ تم اپنی جوانی بیویوں پر ظلم میں بتلاتے ہو، تم اپنی جوانی ماؤں پر ظلم میں بتلاتے ہو۔ یہ امت کے بے غیرت نوجوان آج امت کی بیٹیوں کی آوارگی کی وجہ ہے، امت کے بے غیرت نوجوان یہ عدالتوں کی آوارگی کی وجہ ہے۔ میرا بیٹا ہے، 4 نکاح کر کے لاؤں گی، پہلے ایک کو تو سنبھالنے کا سلیقہ بتلایا ہوتا۔ جس شریعت نے تجھے 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، کیا اس شریعت نے تجھے معاف کرنا نہیں سکھلایا؟ کیا اس شریعت نے تجھے بیلنس کرنا نہیں سکھلایا؟ کیا اس شریعت نے تجھے زندگی گزارنے کی نزاکتیں نہیں بتلائی؟ چولہا ایک رکھنے کا غم ہے، دل ایک رکھنے کا غم نہیں ہے۔ چولہا ایک رکھنے کا غم ہے، دل ایک رکھنے کا غم نہیں ہے۔ میری بیٹی سو جائے، تھک گئی ہوگی، بچوں نے ستایا ہوگا، شوہر آنے میں دیری ہو گئی ہوگی، سیکھ جائے گی گزرتے گزرتے۔ ابھی عمر ہی تو کیا ہے، کالج کی پڑھائی ابھی ہوئی، زندگی کا تجربہ زچگی ہے، پہلی زچگی ہے، میں اپنے گھر پہ رکھ لوں، بیٹی ہے نا آخر۔ تو جو بہو بن کر آئی ہے وہ اگر سو جائے، ہاں تیری ماں نے تجھے نہیں سکھلایا، تیرے باپ نے تجھے ایسی ہی تربیت دی۔ بے اکرامی کے ساتھ کسی کی تربیت ہوتی ہے، چیخ و پکار کرنے سے دل بدل جاتے ہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، میری ماں جب بات کرتی ہے نا پورے محلے کو سناتی ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ بیٹا آؤ، آپ سے آج اٹھنے میں دیری ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن بیٹا سویرے اٹھنے سے کام برکت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ تیل اتنا کم ڈالو گی نا تو سالن اچھا بھی بنے گا، بچت بھی ہوگی، اور شوہر پر زیادہ بوجھ بھی نہیں بنے گا، صحت بھی محفوظ رہے گی۔ اپنا تجربہ بتلاؤ، لیکن تجربہ بتلانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کے خاندان کو طعنہ دوں، میں اس کے ماں باپ کو طعنہ دوں۔ طعنے کے ساتھ تربیت نہیں ہوا کرتی۔ نہ ہم اللہ کا شکر جانتے ہیں، نہ ہم بندوں کا شکر جانتے ہیں۔ کبھی میری بہو نے مجھے چائے پیش کیا، جزاک اللہ خیرا۔ میری ساس نے مجھے کوئی تحفہ پیش کیا، امی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا، شکریہ شکریہ۔ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ دکھائی دینے والوں کی ناقدری کرنے والا نہ دکھائی دینے والے رب کی کیا قدر کرے گا؟ ایک عادت ڈالو شکر کرنے کی، ایک عادت ڈالو گھر میں سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہونے کی، ایک عادت ڈالو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت 2 رکعت نماز کی، ایک عادت ڈالو قدم قدم پر پوچھ کے چلنے کی۔ پھر اس کے بعد دیکھو گھر جنت کے نمونے کیسے بن جاتے ہیں۔ اب تو زندگیاں جہنم کے نمونے بن گئے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں قیامت کے دن اللہ نہ دیکھیں گے، نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف توجہ فرمائیں گے، گناہوں سے صاف کریں گے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم۔ یہ 3 کون ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو کپڑا ٹخنے کے نیچے رکھتا ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو اپنا سامان جھوٹ بول کر بیچتا ہو، تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہو، احسان کر کے جتلاتا ہو۔ میں نے یہ کر دیا، میرے باپ نے تمہیں یہ نہیں دیا، میری ماں نے تمہیں یہ نہیں دیا۔ اس انسان سے کیوں امید لگا کر رکھے ہو جس انسان کے قبضے میں اس کی اپنی زندگی نہیں ہے؟ وہ مجھے کیا دے گا؟ ایک اللہ سے امید، ایک اللہ سے شکایت، ایک اللہ کی شریعت پر چلنے کا مزاج، اور قدم قدم پر رہبری، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ زندگیاں اتار چڑھاؤ آتا ہے، سڑک ہموار نہیں ہے زندگی کی، اور مزاجوں میں نفس و شیطان کے حملے، زندگی کی گھاٹیاں سب آتی رہتی ہیں، اور شریعت نے ہم سب کی رہبری کی ہے۔ جنازے اٹھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نکاح ایک نہیں
15 شادیاں ہوئی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے دامادوں کو نبھایا. کون؟ کافر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو العاص جو مسلمان نہیں ہوئے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کرام کیا. آئے ہیں قد بدر میں قیدی بن کر آ گئے، آپ نے بدتمیزی نہیں کی. آپ نے حضرت زینب نے کہا میں نے اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دے دی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جس کو ایک مسلمان بھی پناہ دے دے گا دوسرا مسلمان اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے گا، آنکھ نہیں اٹھائے گا. زینب نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی ہے. حضرت ابو العاص دشمنوں کے بہاؤ میں، مکہ والوں کے دباؤ میں آ گئے تھے، لیکن حضرت ابو العاص نے آقا کے اخلاق کی بلندی کو دیکھا. مکہ مکرمہ گئے اور جا کر مکہ والوں کے سامنے کہا سن لو، مجھے زینب جیسی بیوی دوسری نہیں مل سکتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سسر مجھے دوبارہ نہیں مل سکتے. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس دین پر ایمان لے آیا جو دین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے. بیٹیوں کو یہ تو بتلاؤ زندگی کا امیر تمہارا شوہر ہے، وہ جس دواخانے میں علاج کرنا چاہے اس دواخانے میں علاج کراؤ بیٹا. وہ جب تمہیں آنے کی اجازت دے اس وقت آنے کے لیے تیاریاں کرنا. یہ زندگیاں کیسی ہو گئی ہے، ایک اسٹیئرنگ پر کئی لوگ بیٹھ چکے ہیں. کبھی بھائی آ جاتا ہے، کبھی باپ آ جاتا ہے، کبھی گھر کا بڑا داماد آ جاتا ہے، کبھی بہنیں بیٹھ جاتی ہیں. یہ گاڑی بیچاری کی کس طرف جائے گی؟ یہ کیسی زندگیاں ہیں کہ ہر گاڑی کے جانے کا ایک ٹریک ہے اور اسی ٹریک میں گاڑی جائے تو منزل کو پہنچتی ہے. ہزاروں گاڑیوں کا چلنا آسان اگر وہ اپنی لائن میں چلے. یہاں بیوی شوہر کی لائن ہے، ماں گھس جاتی ہے دن میں پردہ کیوں ڈالا، نہانے کے لیے کیوں نکلے. یہ کیسا ظلم ہے؟ یہ تمہاری لائن تو نہیں تھی، یہ تمہاری لائن تو نہیں تھی کہ تم یہاں بیوی شوہر کے پرسنل معاملے میں، نجی زندگی میں، جنسی زندگی میں اس قدر مداخلت کرنے لگ جاتی جیسے وہ کوئی سوکن بن چکی ہو. یہ انتہائی جہالت ہے. میری ساس کی لمٹ کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے کیا؟ میں بھی تو گھر کا بڑا داماد ہوں. داماد تو ہیں لیکن آپ کی لمٹ کیا ہے؟ آپ کی لمٹ کیا ہے؟ آپ نے وہ زمین بیچی کیسے؟ آپ نے مجھ سے بھی پوچھا ہے. میرے عزیزو اپنے حق اور حد کو جانو، رائٹ اور لمٹ کو جانو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اگر اللہ تعالیٰ کی طے شدہ ڈیڈ لائن اور اپنی حد میں نہیں رہے گا ظلم ہو کر رہے گا. میں سمجھ رہا ہوں، میں اپنی بہن سے ہمدردی کر رہا ہوں، میں اس کے گھر کے اجاڑنے کا انتظام کر رہا ہوں. بیٹا جو ہونا مجھے کہہ دینا، مجھے کہہ دینا، ہم آ کر دیکھ لیں گے، ٹھکائی کر دیں گے. ہے ہی کیا وہ ایک ہاتھ کا؟ ہمارا خاندان کوئی معمولی ہے؟ یہ نادان ہے. نہیں بیٹا، اس قسم کی چیزیں تو ہر زندگی میں آتی ہیں. خوبیاں دیکھنے سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، خامیاں دیکھنے سے توڑ پیدا ہوتا ہے. خوبیاں بھی ہر انسان میں ہیں، خامی بھی ہر انسان میں ہے. زندگی کا فطرت کا اصول ہے. اللہ نے مجھے اور میری بیوی کو ایک مزاج کا نہیں بنایا. ایک انسان میرے اور میرے بھائی کو ایک مزاج کا نہیں. میں اور میری بہن نہ جانے دن بھر میں کتنی مرتبہ لڑ لیتے ہیں، کتنی مرتبہ الجھ جاتے ہیں. میرے بچے ایک برتن میں کھانے والے، ایک ماں کے پیٹ سے. مزاجوں کے نبھائے بغیر زندگیاں نہیں ہیں، مزاجوں کے نبھائے بغیر زندگیاں نہیں ہیں. صبر تو قبر تک رہتا ہے. شریعت کی غلامی میں انصاف ہے اور رواج اور سماج ظالم ہے. ظالم تمہیں رشتے توڑنے والے ملیں گے، جوڑنے والے نہیں ملیں گے. تمہیں رشتوں میں عیب نکالنے والے ملیں گے، رشتہ لانے والے نہیں ملیں گے. تمہیں خلا طلاق کا مشورہ دینے والے جاہل وکیل ملیں گے. دوسرے نکاح کا انتظام کرنے والے درد مند نہیں ملیں گے. شریعت کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، علماء کی طرف آؤ. اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے. اگر شادی کرتے ہی دبئی بھاگنا ہو شادی نہ کر. اگر تجھے امریکہ بھاگنا ہو شادی نہ کر. یہاں پر نہ شرعی پردہ ہے، نہ میرے پاس عقل و فہم ہے. یہاں سے بہن کچھ کہتی ہے
یہاں سے بیوی کچھ کہتی ہے، یا تو میں ماں کو طلاق دے دیتا ہوں یا بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ کس نے کہا تجھ سے وطن کی روٹی مانگ؟ اللہ سے وطن کی روٹی مانگ، محنت کی روٹی۔ موزم جائی مارکیٹ چلے جائیے، تہجد سے لے کر سورج کے نکلنے تک 300 روپے آ جائیں گے۔ وہ ذلیل نہیں ہے، وہ ذلیل نہیں ہے۔ جہیز کھانے والا ذلیل ہے، جوڑے کی رقم مانگنے والا ذلیل ہے، بہن کی میراث کھانے والا ذلیل ہے۔ میں اپنے کندھے پر کپڑے ڈال کر، ٹھیلے پر پیاس ڈال کر پیاس 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 کہتے ہوئے نکلوں، اللہ کا ولی ہوں۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بیاج پہ لانے والا ذلیل ہے، رہن پر رکھنے والا ذلیل ہے، پارٹنر کا پیسہ ڈبونے والا ذلیل ہے۔ یہ ذلیل نہیں ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ الکاسب حبیب اللہ۔ زندگی کے پیمانے رواج کے آئینے میں مت تولو، قرآن و شریعت کے اسکیل میں تولو، اسی میں انسانیت کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس رشتے کو مقبول فرمائے، مبارک فرمائے، صحت مند اور نیک نسل کے وجود میں آنے، علماء اور اولیاء کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرمائے۔